اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ ترجمہ ہوتا ہے زنا کرنے والا مرد نکاح کرتا ہے صرف زنا کرنے والی عورت سے یا شرک کرنے والی عورت سے، اور زنا کرنے والی عورت نکاح کرتی ہے صرف زنا کرنے والے مرد سے یا شرک کرنے والے مرد سے، اور یہ سلسلہ ایمان والوں پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ بہت قابل توجہ سبق ہے آج کا۔ گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے زنا کی سزا کے متعلق سبق ہوا تھا، اور یہ سب باتیں آئی تھی کہ جج سزا کب دے سکتا ہے، ان کو سزا کون دے گا، یہ ساری باتیں تھیں۔ آج کے سبق میں ایک عادت بتائی گئی ہے کہ جو آدمی یہ بدکار ہوتا ہے، گناہ کرنے والا ہوتا ہے، اس کی طبیعت کیسی بن جاتی ہے۔ کل کے سبق میں ایک واقعہ رہ گیا تھا اللہ کے نبی کے زمانے کا۔ قبیلہ بنو غامد کی ایک عورت تھی، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور اس نے آ کر کے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، یعنی یہ زنا کا گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں گناہ کرنے والے خود اللہ کے نبی کے پاس کیوں آتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی، وہ لوگ یوں چاہتے تھے کہ ہمارے ذمے دنیا میں چاہے جو بھی سزا آ جائے، لیکن آخرت میں ہماری کوئی پکڑ نہ ہو گناہ پر۔ اس لیے وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے تھے کہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا ہے، ہمیں پاک کر دیجیے۔ حالانکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اس کی سزا موت ہے، پھر بھی آتے تھے کیونکہ آخرت کا خوف ہوتا تھا۔ اور یہ بات ہے، مسئلہ یہی ہے کہ جس بندے نے گناہ کیا اور اس گناہ کی سزا اس کو اسلامی حکومت کے اندر اسلامی کورٹ کے مطابق اگر دنیا میں سزا دے دی گئی تو اب آخرت میں اس کی اس گناہ پر پکڑ نہیں ہوگی، اللہ معاف کر دیں گے۔ اب اس عورت نے آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا مجھے پاک کر دیجئے، تو اللہ کے نبی نے کہا یہ عورت کیا کہہ رہی ہے، کہیں پاگل تو نہیں ہے؟ مطلب آپ نے ٹالنے کی کوشش کی تھا۔ تو اس نے کہا نہیں، آپ جگہ الگ الگ چاہتے تھے، گواہی چاہتے تھے۔ اس عورت نے کہا نہیں یا نبی اللہ، مجھ سے اس گناہ کی وجہ سے میرے پیٹ میں بچہ ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، گناہ تو نے کیا ہے، بچے نے تو نہیں کیا، جاؤ اب یہاں سے چلے جاؤ، بھی جب بچہ پیدا ہو اس کے بعد آنا۔ عورت چلی گئی، مکمل 7-8 مہینوں کے بعد پھر آئی اللہ کے نبی کے پاس۔ کوئی بلانے نہیں گیا تھا، کوئی پولیس نہیں، کوئی وارنٹ نہیں، کوئی تاریخ نہیں، اپنی مرضی سے آتی تھی۔ کیوں؟ آخرت میں اللہ پکڑ نہ کر لے۔ اب دوسری مرتبہ وہ عورت آئی بچے کو ہاتھ میں لے کر اور کہا کہ یا نبی اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا گناہ تو نے کیا ہے نا، اس بچے نے تو نہیں کیا، اب یہ بچہ دودھ پیتا ہے، اگر تیرے اوپر سزا کر دی جائے گی موت کی تو اس بچے کا کیا ہوگا؟ یہ بچہ روٹی کھانے سیکھ جائے، اس کے بعد آنا بھی جاؤ۔ وہ عورت چلی گئی۔ 2 سال کے بعد عورت بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس پھر تیسری مرتبہ آئی۔ سوچے اس زمانے میں عورتوں کے تقوی کا کیا عالم ہوگا۔
کیا اللہ کا خوف ہوگا ان کے دلوں میں، ایک گناہ کی وجہ سے کتنی وہ فکر مند ہوگی۔ 2 سال کے بعد پھر سے آئی اور آ کر کے اللہ کے نبی سے عرض کیا، یا نبی اللہ، جیسا آپ نے کہا تھا ایسا میں نے کر دیا ہے، یہ بچہ روٹی کھانے سیکھ گیا ہے، اب آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے اس بچے سے کہا بیٹا روٹی کھاؤ، تو بچے نے اپنے ہاتھ سے روٹی کھائی۔ پھر آپ نے اس عورت کے رجم کا حکم دیا، لہٰذا اس عورت کو مار دیا گیا۔ یہ اللہ کے نبی کے زمانے کا واقعہ تھا۔ اس واقعے پر تھوڑا ہم بھی سوچیں کہ ہم سے جب کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو ہم کتنے بے چین رہتے ہیں اللہ کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں۔ کیا ہمارے دل پر اور چہرے پر کوئی فرق پڑتا ہے کبھی گناہ ہوتا ہے تو؟ اور اگر فرق پڑتا بھی ہے تو کتنے دن رہتا ہے؟ کوئی ہم سے بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے تو کتنے دن رہتا ہے ہمارے دلوں پر اثر اس کا؟ یہ 3 سال کے بعد آ رہی ہے، 3.25 سال کے بعد بچے کو لے کر اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، 3.25 سال پہلے میں نے گناہ کر لیا تھا، حالانکہ اللہ کے نبی نے کوئی رجسٹر میں نام بم نہیں لکھا تھا۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی کے زمانے کا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے جیسے کہ آپ کے سامنے کل کہا تھا کہ زنا والا موضوع اور زنا کا لفظ زبان سے بولنا یہ بھی اچھا نہیں لگتا سب کو، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن قرآن کی آیت ہے تو مجھے تفسیر کرنی پڑے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں 2 آدمیوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ اب لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا تو ایک آدمی نے دوسرے کو طعن و تشنیع کی، یعنی برا کہا، گالی لکھا ہوا نہیں ہے روایت میں، طعن و تشنیع کی یعنی طعنہ دیا، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو سننے والے آدمی نے کہا، تھوڑا دھیان سے سننا ہے، لڑائی 2 کی ہو رہی تھی، ایک نے دوسرے کو طعنے مارے، تو سننے والے آدمی نے کہا کہ تو مجھے طعنے کیوں مارتا ہے؟ میری ماں کوئی زانیہ تو نہیں تھی، میری ماں کوئی بدکار تو نہیں تھی، گناہ کرنے والی تو نہیں تھی یہ۔ تو اس نے زبان سے زانیہ بول دیا۔ اب صحابہ اور تابعین کا مجمع تھا اور اس نے زبان سے زانیہ بول دیا، تو صحابہ اور تابعین نے کورٹ میں جا کر کے کیس کیا، کس کے اوپر؟ جس نے زانیہ بولا تھا اس کے اوپر، کہ یہ برا لفظ زبان سے کیوں بولا؟ لڑائی اس کی تھی، اس میں بھلے دونوں کی لڑائی تھی، لیکن دوسرا بندہ اس نے طعنہ مارا تو اس نے برا لفظ زنا کا لفظ کیوں بولا منہ سے؟ اب کورٹ میں کیس چلا اور حضرت عمر کے زمانے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جس نے یہ بولا ہے کہ میری ماں زانیہ نہیں تھی، اس کو ایسی کوڑے مارے جائے۔ ایک اتنا برا لفظ زبان سے بولنا بھی صحابہ اور تابعین گوارا نہیں کرتے تھے، اور آج مسلمان معمولی بات میں پتہ نہیں کتنی گالیاں بک دیتا ہے۔ اس کے ضمن میں وہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبانوں کو صحیح چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ جو بدکار ہوتے ہیں، فاحش ہوتے ہیں، ایسے بری لائن میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی عادت و طبیعت بھی بری ہی بن جاتی ہے، پھر وہ ایسی اپنی جیسی ہی تلاش کرتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پر یہ نکاح، یہ رشتہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ کیا اگر کوئی زنا کرنے والی عورت ہوگی تو وہ کسی نیک مرد کے لیے نکاح کرنا حرام ہے؟ آیت کا مطلب تو یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پاک دامن عورت ہوگی تو اس کا کسی زنا کرنے والے مرد سے، زانی سے نکاح کرنا حرام ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حرام 2 طرح کا ہوتا ہے۔ حرام 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک حرام تو وہ ہوتا ہے جس سے وہ عمل ثابت ہوتا ہی نہیں ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی بندے کا، کسی انسان نے اپنی ماں یا اپنی بہن کے ساتھ نکاح کیا تو یہ نکاح کرنا حرام ہے۔
اس حرام کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا نکاح ماں یا بہن کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے. یہاں پر وہ حرام مراد نہیں ہے، یہاں پر دوسرا حرام مراد ہے. کون سا؟ نکاح تو ہو جائے گا البتہ گناہ ہوگا. اب آپ سمجھیے آسانی سے، بالکل آسان کر کے میں آپ کو اس آیت کا ٹکڑا سمجھا دیتا ہوں. اگر کسی نیک مرد نے یا کسی زانی نے بھی کسی شرک کرنے والی عورت سے نکاح کیا، یا کسی نیک مسلمان عورت نے کسی شرک کرنے والے مرد سے نکاح کیا مشرک سے، تو اس کا نکاح یہ حرام ہوگا، نکاح حرام ہوگا، گناہ ہوگا، کیونکہ مشرک سے مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ اس آیت کا مطلب ہے، اور دوسرا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، دوسرا یہ مطلب نکلتا ہے کہ اگر کوئی مرد ایسی عورت سے نکاح کر، مرد تو پاک صاف ہے لیکن وہ نکاح ایسی عورت سے کر رہا ہے جس کو زنا کی عادت بنی ہے، تو ایسی عورت سے بھی نکاح کرنے سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس عورت نے جس کو زنا کی عادت تھی توبہ کی ہے کہ نہیں. اگر زنا کی عادت والی عورت نے توبہ کر لی ہے، پاک دامن بن گئی ہے توبہ کر کے، تو اس سے مسلمان جو نیک ہے، پاک دامن ہے، وہ مسلمان مرد اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے. اور اگر توبہ نہیں کی ہے تو ظاہری بات ہے نکاح کے بعد بھی اس کی عادت باقی رہے گی. تو مسلمان مرد کے لیے ایسی عورت سے جس کی یہ عادت ہے گناہ کی، اس سے نکاح کرنا یہ گناہ کا کام ہے. اسی طریقے سے عورت نیک ہو اور مرد کی عادت ہو تو ایسے مرد سے بھی نکاح یہ گناہ کا کام ہے. یہ حکم اس لیے بیان کیا گیا کہ مکہ میں اس دور میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے کہ جس کے پاس دھندا وندہ کچھ ہوتا نہیں تھا تو وہ فاحش اور زانیہ عورت سے نکاح کر لیتے تھے، پھر وہ عورت اپنا دھندا کرواتی تھی اور یہ مرد اپنا گھر چلاتا تھا. تو یہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ حرام ہے. اور بھی زیادہ اس میں تفصیل ہے، لیکن چونکہ آپ لوگوں کے کام کی زیادہ باتیں نہیں، اس لیے میں یہاں سے چھوڑ رہا ہوں، آگے کی بات بیان کرتا ہوں. یہ ساری باتیں ہمیں بچوں کے سامنے بتانی پڑتی ہے جو بچے ہمارے سامنے قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک ایک گوشے اور کون سے امام کے نزدیک کیا حکم ہے، وہ ساری باتیں. یہ تو میں آپ کے سامنے خالی امام ابو حنیفہ کا مسلک بیان کر دیتا ہوں کیونکہ ہم ابو حنیفہ کے ماننے والے. طلباء کے سامنے جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں ان کے سامنے بہت سارے اماموں کے اقوال اور صحابہ کے الگ الگ اختلافات وہ سارے بیان کر کے پھر ایک نتیجہ بیان کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں وہ ضرورت ہوتی نہیں، اس لیے چھوڑ دیتا ہوں. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نئی بات بیان کی ہے. تیسرا حکم اس صورت کا، جو بندے والذین یرمون المحصنات، جو بندے اپنی پاک بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، جو شوہر اپنی پاک بیوی پر تہمت لگاوے، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہ لا سکے، فجلدوہم 80 جلدہ، تو اس شوہر کو 80 کوڑے مارو. ایک سزا یہ ہے. اور دوسری سزا ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور کبھی بھی اس کی شہادت کو، اس کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں. ایک عجیب مسئلہ یہاں پر بیان کیا ہے. اگر کوئی مرد، ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے، اپنی بیوی کے بارے میں شک کرے کہ میری بیوی دوسرے کے ساتھ غلط تعلق قائم کر کے بیٹھی ہے، تو اس کا کیا راستہ ہے؟ اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ بندہ پہلے نمبر پر ضروری یہ ہے کہ اپنی بیوی کو غلط ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ لائے مرد، کیونکہ کل کے سبق میں آیا تھا کہ زنا میں گواہی کے لیے کورٹ میں 4 گواہ چاہیے. اب شوہر ہے، شوہر گواہ لاوے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر گواہ نہیں لا سکتا تو اس کا مسئلہ الگ ہے، وہ کل کے سبق میں آئے گا کیونکہ بہت لمبی بحث ہے، آج نہیں پوری ہوگی، کل پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. آج میں یہ بتاتا ہوں کہ جو بندہ کسی بھی عورت پر تہمت لگائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 گواہ لائے. اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکے
کورٹ میں کیس کرنے والا 4 گواہ نہ پیش کر سکے، صرف 3 گواہ یا اس سے کم ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ وہ کیس کرنے والے کو 80 درے مارو، 80 کوڑے مارو۔ اور یہ تو پہلی سزا، اور دوسری سزا یہ ہے کہ اس کی گواہی کو پھر زندگی بھر کورٹ میں قبول نہیں کی جائے گی، بھلے اس کی سزا ہو گئی تو بھی۔ آخرت کا گناہ تو معاف ہو جائے گا تہمت لگانے کا، لیکن اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی، اور یہی لوگ فاسق ہے۔ اس آیت میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جب کسی پر الزام لگا ہو یا بہتان لگا ہو، تو بہتان اور الزام کا کتنا بڑا گناہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ تھوڑا خیال رکھ کر کسی کے بارے میں بولیں۔ اگر تمہارے پاس 100% پکے ثبوت ہے تو وہ بات بیان کر سکتے ہیں، وہ بھی کس سے؟ کورٹ میں جا کر کے، کورٹ میں جا کر بیان کرنے تو فائدہ ہوگا۔ اور یہاں تو اسلامی کورٹ ہے کہ ایک دوسرے کو کسی کا عیب بیان کرنا، یہ تو کسی کا عیب کھولنا ہوا، یہ تو غیبت ہو جائے گی، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں تو یہاں رہتے ہوئے کسی کو برائی میں دیکھنے کے بعد بھی دوسرے سے کہنے کا کوئی حق رہتا نہیں ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے، بس چپ چاپ آنکھیں بند کر لو، زبان بند کر لو۔ ہاں کچھ جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر اجازت ہے، جیسے آپ نے اپنے محلے کی کسی عورت کو گناہ کے اس لائن میں دیکھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور ہمارے پاس گواہ ہے تو بھی کیا، نہیں ہے تو بھی کیا، کورٹ تو ہے نہیں کہ ہم پیش کر سکیں، تو ہمارے پاس بس ہم نے دیکھا ہے۔ اب کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مدت کے بعد ایک آدمی یا ایک عورت ہمارے پاس آئی اور آ کر کے کہے کہ بھائی آپ کے محلے میں وہ عورت ہے، وہ لڑکی ہے، اس سے ہمارے بیٹے کا نکاح کرنا ہے، ناترا کرنا ہے، منگنی کرنی ہے، تو کیسی ہے؟ مشورہ لینے آئی، کوئی مرد یا کوئی عورت آپ کے پاس اس لڑکی کے بارے میں مشورہ لینے آئے جس لڑکی کو آپ نے گناہ کی لائن میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، امانت داری سے مشورہ دینا پڑتا ہے، تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ سامنے والے کو یہ کہے کہ دیکھو بھائی آپ نے جب مجھ سے پوچھا ہے کہ وہ لڑکی کیسی ہے، اور چونکہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس لیے وہ لڑکی کی حالت یہ ہے جو میں نے دیکھی ہے، یہ صاف صاف کہہ دینا کوئی گناہ نہیں ہے، کہنا ہی پڑے گا، کیونکہ سامنے والا ہم سے مشورہ لینے آیا ہے، ہم نے اس کو گناہ میں دیکھا پھر بھی کہا بہت اچھا ہے، کر لو، نہیں کوئی تکلیف نہیں، تو یہ ہم گنہگار ہوں گے، ہم نے جھوٹی گواہی دی۔ تو یہاں پر کسی کو کہنا، اس لڑکی کی حقیقت بیان کرنا یا کسی لڑکے کی حقیقت بیان کرنا جو مشورہ لینے آیا ہے، اس سے کہنا حقیقت کی غیبت میں داخل نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان بھائی کو اس کو ہونے والے نقصان سے بچا رہے ہیں، اور وہ بچنے کے لیے آیا ہے، ہم خود نہیں گئے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کو کہا پوچھنے آیا ہو تو ڈائریکٹ کہنے نہیں جانے کا کہ اس کی بات وہاں چلتی ہے چلو اپنے کہہ دے کہ وہ تو ایسے وہاں بات ڈالی، یہ نہیں، وہ پوچھنے آوے تو کہہ سکتے ہیں، باقی نہیں کہہ سکتے، یہ اس آیت کا مطلب ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا والذین یرمون المحصنات، جو بندہ جو اپنی بیوی پر تہمت لگاوے پھر 4 گواہ نہ لا سکے وہ تو ہو گیا، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں، یعنی یہ گناہ ہو گیا تو اللہ کے یہاں پکڑ تو ہوگی، کچھ بھی کر لے، لیکن اگر توبہ کر لی، تہمت لگانے کی عادت ہو گئی تھی یا ایک مرتبہ کسی پر تہمت لگا دی تھی، دنیا میں اس پر سزا بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے معاملے کو ٹھیک ٹھاک کر لیا، میں مطلب بیان کر رہا ہوں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہاں شرط ہے کہ توبہ کر لے۔ اب آج ہم نے سبق سنا، قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے، اب ہمارے ذمے یہ ہے کہ اگر ہم سے زندگی میں کبھی کسی کے اوپر تہمت لگ گئی ہو، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہ اور اپنی زبان سے کہہ دیا ہو کسی کو، تو تہمت ہو گئی، یا ہم نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہہ دی ہو، تو آج ہمارے پاس راستہ یہ ہے کہ ہم توبہ کر لیں۔ توبہ کیسے ہوگی؟ توبہ کیسے ہوگی؟ توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر ممکن ہو تو جس کی اوپر ہم نے تہمت لگائی تھی، جس کی برائی کی تھی،
اس کے پاس جا کر کے یہ کہے بھائی کہا سنا معاف کرنا. ایسا مت کہنے کا، ایسا نہیں کہنے کا کہ میں نے آپ کی فلاں جگہ پر تہمت لگائی تھی اور غیبت کی تھی، تو کبھی سمادھان نہیں ہوگی، کبھی وہ معاف نہیں کرے گا. یاد رکھنا، یہ کہیں گے بھائی کہا سنا معاف کرنا. اگر ممکن ہو تو سامنے والے سے معافی مانگ لے اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ میں نے اس سے معافی مانگ لی ہے، اس نے مجھے معاف کر دیا ہے، اب تو بھی مجھے معاف کر دے. تو وہ بندہ توبہ کرنے والا شمار ہوگا. جب جائیں گے سامنے والے پاس کہ مجھے معاف کر دینا، تو دل پر آرے چلیں گے، لیکن نامہ اعمال گناہوں کا صاف کرنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا، تو گناہوں کا عمل نامہ صاف ہوگا. یہاں معاف کرانے نہیں جائیں گے، ہمارے پاس ممکن ہے روزانہ ملتا ہے تو بھی کبھی کچھ معاف صافی نہیں ہوئی، تو پھر قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کیا ہے والذین یرمون ازواجہم، جو میں نے ابھی کہا تھا کہ بھائی اگر اپنی بیوی پر تہمت لگائی اور گواہ نہیں ہے تو والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاوے اور اس کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے، صرف اس کی ذات کی، یعنی وہ اکیلا ہی ہے، اپنی بیوی کو گناہ کے کام میں دیکھا لیکن کوئی دوسرا نہیں ہے، تو فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ، تو وہ شوہر کے لیے ضروری ہے کہ کورٹ میں جا کر کے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہے انہ لمن الصادقین، کہ میں اس بات میں سچا ہوں. والخامسۃ، اور شوہر 5ویں قسم یہ کھائے گا ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بولے تو. آگے میں بیان کر دوں، اس کے بعد تفسیر کر رہا ہوں. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابِ، اور عورت پر سے سزا کو روک دیا جائے گا ان تشہد 4 شہادات باللہ، اگر عورت بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے انہ لمن الکاذبین، کہ اس کا شوہر جھوٹ بول رہا ہے. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور 5ویں مرتبہ عورت یہ قسم کھاوے کہ اس پر اللہ کا عذاب ہو اگر وہ، یعنی اگر اس کا شوہر سچ بولنے والوں میں سے ہو تو. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، اگر اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا بڑا حکمت والا ہے. یہاں پر رکوع پوری ہو جاتی ہے. بہت عجیب مسئلہ بیان کیا ہے اور ہوتا بھی ایسا ہے. میں کل آپ کو سامنے وہ واقعہ بتاؤں گا. ایک صحابی نے جب وہ آیت اتری تھی کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو زنا کی حالت میں دیکھے تو 4 گواہ لائے، اس کے اوپر قرآن میں تفسیر میں 2 واقعے ملتے ہیں. ایک عاص بن وائل اور ایک سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما کا. حضرت سعد بن معاذ جب وہ آیت اتری تو اللہ کے نبی کے پاس کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا نبی اللہ، قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کو بھی اس گناہ میں دیکھے تو اسی حالت میں 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، تو کیس کر سکتا ہے، باقی نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو گناہ کی حالت میں دیکھے گا تو کیا وہ 4 گواہ ڈھونڈنے جائے گا؟ اگر وہ گواہ ڈھونڈنے چلا جائے گا تو آئے گا تو وہ گناہ کرنے والا اپنا کام کر کے چلا جائے گا، اپنے گھر کا گناہ کسی کے سامنے بتانے جائے گا، یا وہ شوہر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے پھر اس عورت کو اپنے پاس رکھے گا؟ ایسا سوال کیا، لیکن کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ خاموش رہے. اس کے بعد یہ آیت اتری جو میں نے ابھی پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ کوئی شوہر اگر اپنی بیوی کو اس غلط لائن میں دیکھے، مطلب زنا کی حالت میں دیکھے، تو کورٹ میں جا کر کے وہ یہ کہے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا. اب کورٹ کہے گی اس کو کہ بھائی 4 گواہ لاؤ، اس کے پاس گواہ تو ہے نہیں. تو پھر اللہ نے ایک اور راستہ بیان کیا ہے. راستہ بیان کیا ہے کہ شوہر 4 مرتبہ قسم کھائے گا، اور 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ کہے گا کہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس میں میں سچا ہوں. 4 مرتبہ قسم کھا کر
5ویں قسم یہ کھائے گا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ عورت میں شوہر یہ کہے گا، آج کل کچھ شوہر اپنی بیویوں کے بارے میں بڑے شک کرنے والے ہوتے ہیں، یا کچھ بیویاں اپنے شوہر کے بارے میں بڑے شک کرنے والی ہوتی ہیں۔ شکی بننے سے پہلے یہ مسئلہ پڑھ لینا، بہت عجیب مسئلہ ہے۔ عورت میں جا کر یہ کہے گا 4 مرتبہ کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، اور 5ویں قسم شوہر یہ کھائے گا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب جج صاحب کورٹ کے اندر عورت سے کہیں گے بھائی آپ بتاؤ، ڈائریکٹ شوہر کی بات مان کر کے سزا نہیں کر دی جائے گی، عورت سے پوچھا جائے گا آپ بتاؤ۔ عورت کہے گی، اگر اقرار کر لے کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، اگر اقرار نہ کرے تو پھر عورت کے ذمے بھی اس طریقے سے ہے کہ عورت بھی 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ کہے گی کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرا شوہر اپنی بات میں جھوٹا ہے، یہ 4 مرتبہ قسمیں کھائے گی۔ اور 5ویں مرتبہ عورت یہ کہے گی کہ میرے اوپر اللہ کا غضب ہو، اللہ کا غصہ ہو اگر میرا شوہر سچا ہو تو۔ یہ 5 قسمیں کھائے گی۔ جب مرد بھی 5 قسمیں کھا لے، عورت بھی 5 قسمیں کھا لے، تو اب جج صاحب کے ہاتھ میں یہ فیصلہ رہتا ہے کہ دونوں کے اوپر سے سزا کو ہٹا دیا جائے گا، دنیا میں کوئی سزا نہیں ہوگی۔ البتہ جج ان دونوں کے درمیان جدائیگی کر دے گا، شوہر سے کہے گا اس کو طلاق دے دو، اب تمہارے ساتھ یہ بیوی نہیں رہے گی، یہ اسلام کا قانون ہے، تو نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی ہے، الزام لگایا ہے، اب تیرے ساتھ یہ بیوی نہیں رہے گی۔ اور عورت سے بھی کہا جائے گا کہ الگ ہو جا، اگر شوہر طلاق دے تو ٹھیک ہے، شوہر طلاق نہ دے تو قاضی دونوں کے درمیان جدائیگی کر دے گا، اور ایسی طلاق ہوگی کہ پھر سے نکاح کرنے کے لیے ایک لمبی سازش ہوتی ہے، ایک لمبا پروگرام کرنا پڑتا ہے، باقی نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ اب اس قانون میں جتنی حکمتیں بیان کروں اتنی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بھی موقع دیا، بیوی کو بھی موقع دیا، یہ نہیں کہ شوہر ظلم کر لے یا یہ نہیں کہ بیوی ظلم کر لے، دونوں کو موقع دینے کے بعد اگر دونوں اپنا ایک چھپانا چاہتے ہیں اور جھوٹ بول دیتے ہیں تو اللہ نے معاملہ اس کا آخرت پر چھوڑ دیا، دنیا میں اس کا معاملہ صاف کر دیا۔ البتہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، میں کل انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا، اس واقعے کو، جو باتیں جو 4 نام ہیں بس وہ خالی بیان کرنے کے باقی ہے، واقعہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو وہ عورت جب قسم کھا رہی تھی تو 4 قسمیں عورت نے دھڑا دھڑ کھا لی، حالانکہ اس عورت کو اس کے شوہر نے زنا کی حالت میں دیکھا تھا، پھر بھی قسمیں کھا لی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے جا کر کہا کہ دیکھو، آخرت کا عذاب اپنے اوپر نہ لینا، دنیا کی سزا ہلکی ہے، سچ بول دینا۔ تو اس عورت نے یہ کہا کہ میں سچ بول کر کے اپنے بھائیوں کی عزت کو پامال نہیں کروں گی، میرے اوپر زنا کا جرم ثابت ہو جائے گا، میرے بھائیوں کی عزت کیا رہے گی؟ اس لیے وہ عورت وہاں پر 5ویں مرتبہ قسم کھا کر بھی جھوٹ بولی تھی۔ اس سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کہیں پر ایسا معاملہ ہو تو 4 مرتبہ عورت قسم کھا لے، اس کے بعد اس کو نصیحت کی جاوے، سمجھایا جاوے، مستحب ہے یہ سمجھانا، اگر مان جاوے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو پھر دنیا کے اندر ان دونوں پر کوئی سزا نہیں ہوگی، البتہ شوہر اور بیوی کو جدا کر دیا جائے گا۔ یہ تو دنیاوی معاملہ اس وقت ہے جبکہ اسلامی حکومت ہو، ہمارے یہاں تو اسلامی حکومت ہے نہیں، ایسے معاملات میں بڑی حکمت سے کام لیں۔ کسی عورت پر شوہر کے لیے یا کسی شوہر پر عورت کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ وہ الزام لگائے اور تہمت لگائے۔ آج کا سبق بس یہیں پر پورا ہو جاتا ہے۔ کل کے سبق کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی اس کا سبق آ رہا ہے، اور کل سے جو سبق شروع ہو رہا ہے بہت دلچسپ سبق ہے۔ آپ کو بھی ایسا لگے گا کہ 2:15 بجے میں پورا کروں گا تو آپ کہو گے کہ نہیں آگے شروع رکھے تو مزہ آئے، بہت جاننا ملے گا انشاءاللہ، اس لیے آئندہ کل یہ واقعہ افق سے میں آگے اپنی بات بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ مسائل سنا دوں۔ روزے کے متعلق بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا،
عادت ہوتی ہے لوگوں کی کھانے پینے کی، اور روزے کی حالت میں غلطی سے پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، پھر بعد میں یاد آیا کہ یار میں تو روزے سے تھا، کوئی بات نہیں، روزہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے روزی بھیجی تھی، روزے کی حالت میں پیٹ میں اتار دی، لیکن یاد آنے کے بعد منہ میں لقمہ اس کو بھی نکال دے، یاد آنے کے بعد چلو منہ میں لے لیا ہے تو اتار دے تو روزہ چلا جائے گا۔ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اتنا زیادہ خون نہ نکلوائے کہ کمزوری ہو جائے۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لینا، اگر روزے دار انجیکشن لے تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگوں کو مسئلے پتہ نہیں ہوتے اس لیے روزے توڑ دیتے ہیں۔ انجیکشن لینے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں یہ بات ہے کہ انجیکشن یا دوا ڈائریکٹ دماغ میں یا ڈائریکٹ پیٹ کے معدے میں پہنچتی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پاخانے کے راستے سے کوئی دوائی چڑھائی جاتی ہے، اب وہ سیدھا جائے گا پیٹ کے معدے میں جہاں کھانا رہتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا بڑی سوئی والا انجیکشن ایسا کچھ مارا کہ جس سے ڈائریکٹ معدے کے اندر دوائی چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، باقی خالی انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے کسی کو روزے کی حالت میں باٹلا چڑھایا گیا، گلوکوز کا بوتل یا اور کوئی بوتل چڑھایا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ چیزیں ڈائریکٹ دماغ اور معدے میں نہیں جاتی بلکہ رگوں کے واسطے سے جاتی ہیں۔ لیکن بغیر عذر کے ایسے باٹلے چڑھانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے پاس جو کتاب ہے کتاب المسائل میں سے میں مسائل بتا رہا ہوں، مفتی سلمان صاحب منصور پوری کی ہے، بہت جامع مسائل کی کتاب ہے، اس لیے میں حوالے کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ کوئی آدمی چل کر کے یا گاڑی لے کر کے آ رہا تھا اور اچانک سے اس کے منہ میں مکھی یا مچھر چلا گیا اور اندر اتر گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی آدمی کو اچانک سے الٹی آئی، دیکھو یہ مسئلہ بہت لوگوں میں غلط چل رہا ہے، تھوڑی بھی کیا ہوتی ہے ہکا بھی آتا ہے تو لوگ روزہ توڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی الٹی آ گئی نا روزہ چلا گیا۔ دھیان رکھے خود بخود الٹی آ جانے سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگرچہ منہ بھر کے آ گئے، خود بخود آپ نے انگلی ڈال کر کے الٹی کی تو روزہ چلا جائے گا، لیکن خود بخود آئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں آنے والی الٹی کو ہم نے منہ تک آ گئی پھر اندر دھکیلا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانت سے خون نکل کر پیٹ میں نہ جائے، کوگڑا کر لیا ہم نے، کلی کر لی، اسی وقت نکل گیا تو بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دانت میں کوئی چیز پھنس گئی تھی سحری میں، فجر کی نماز پڑھنے آئے، نماز کے بعد دیکھا کہ دانت میں کچھ پھنسا ہوا ہے، بوٹی کا ٹکڑا یا کچھ بھی ہو، اب وہ پھنسے ہوئے کی مقدار کتنی ہے دیکھا جائے گا کہ کتنی بڑی چیز پھنسی ہے۔ اگر چنے سے کم ہے، چنے سے کم ہے اور اس کو اندر منہ بند ہے نا، اندر زبان سے نکال کر کے اگر پیٹ میں اتار بھی گئے تو کوئی حرج نہیں، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چنے سے کم ہے، اس کو پہلے ہاتھ سے نکال لیا، انگلی میں دیکھا کہ ہاں یہ پھنسا تھا، پھر کھا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لوگوں کی پتہ نہیں عادتیں کیسی ہوتی ہے، آپ سوچو گے کہ کیسی عادت ہوتی ہے۔ ابھی راجستھان کی پارلیمنٹ کا یا مدھیہ پردیش کی پارلیمنٹ کا ایک ویڈیو آیا تھا، عادت انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے۔ پارلیمنٹ میں وہ ایم ایل اے بیٹھا ہوا تھا، ویڈیو میں دیکھا گیا کہ وہ اپنے ناک میں سے صفائی کر کے اپنے منہ میں کھا رہا تھا، ایم ایل اے، وہ بھی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے، ودھان سبھا میں بیٹھ کر کے۔ عادت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے اگر کسی عادت ہو کہ ماوا وغیرہ کھاتے ہو، سوپاری نکال کر کے پھر کھا جاتے ہو، تو روزے کی حالت میں اگر ایسا کچھ کریں گے تو اس سے چنے سے کم ہے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح علم نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔
یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم علمنا الكتاب والحكمة اللهم فقهني في الدين رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.